ظالموں نے دہشت گردی کے پرچے دیے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی رہائی کا سبب فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمت و استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کا فرمان ہے قرآن میں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یا اللہ باطل کے مٹنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یا اللہ یہ پاکستان کی رسی حق کے ہاتھ میں تھما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو، جن کو ہم حکمران تو نہیں مانتے، جو عوامی مینڈیٹ سے نہیں بلکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے لیے پھر اپنا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے ورکر 26 نومبر کو ڈی چوک میں، اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹی کے کارکنان، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ورکر موجود ہیں، یا اللہ ان سب کو ہمت و استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص نیت کے ساتھ، یا اللہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو کم سے کم ہم پورا دن اس فسادیت کا مقابلہ کرنے کے بعد یا اللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمت و استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ شوکت خانم کی اولاد پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ خان کی جو بہنیں جو پچھلے 3 سال سے اس بربریت کا مقابلہ کر رہی ہیں، یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم بے بس ہیں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، یا اللہ ہماری بے بسی کو دیکھ لے۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے سرے سے دوپٹے کھینچے گئے، یا اللہ ہماری بہنوں کو، اس لیڈر کی بہنوں کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا۔ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، غیبی طاقت کا بندوبست فرما۔ یا اللہ غیبی طاقت کا بندوبست فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ عدیل اقبال آپ بتائیں، آپ کے ہری پور میں بھی یہ تمام لوگ گئے، موبلائزیشن ہوئی، اسٹریٹ موومنٹ ہوئی، کیا سمجھتے ہیں خان صاحب؟ بالکل یہ پیچھے ڈیالہ جیل ہے اور آج تو آپ ٹاپ پہ ہیں، پیچھے ڈیالہ جیل نظر آ رہا ہے، تو خان صاحب اندر آئسولیٹ ہیں، قید تنہائی میں ہیں، بہنوں کو روکا جاتا ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو آپ کا شکریہ۔ جس طرح ابھی آپ یہ ظلم اور فسادیت آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جس طرح شاہد بھائی نے آپ سے بات کی ہے، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 فروری میں جس طرح لوگوں کا جو جوش تھا نا وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ابھی جس طرح انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ میں سی ایم صاحب نے، پوری ٹیم نے جو جس طرح ایفرٹس دکھائی ہیں، پارٹی نے پوری نے، اور اب مجھے یہ بات دیکھیں کہ ہزارہ میں کتنا زبردست قسم کا اس طرح کا احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا یہ، یا اس کا ریکارڈ صرف اور صرف عمران خان توڑ سکتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کی موومنٹ میں نے نہیں دیکھی۔ ابھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ جو یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح اس سردی کے موسم میں یہ واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جس طرح کے یہ بیانیے بنا رہے ہیں، لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم کے پی کے لوگ جو اب یہاں پہ جب آتے ہیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کے پی کے کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیا یہ صوبہ پاکستان کے اکائیوں کا ایک حصہ نہیں ہے؟ وہاں پہ آپریشن بھی یہ وہاں پہ کر رہے ہیں، ملاقاتوں کو بھی یہاں سے روک رہے ہیں، قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ عدلیہ نے آلریڈی ملاقات کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس قسم کے جب ایشوز آئیں گے نا تو یہ اس عوام کو، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ عوام اور عمران خان کی قسم میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ جس دن یہ درمیان میں سے یہ لوگ نکل گئے نا، یہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں غصہ ہے۔ ابھی آپ جس کے اندر دیکھیں نا، اس کے اندر ایک غصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تحریک کا غصہ نظر آ رہا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ میں پہلے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہلکا سے ٹریلر یہ دیکھ رہے ہیں، جس دن یہ کال ہوگی نا، جس دن یہ کال اناؤنس ہوگی، یقین کریں یہ سچویشن ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ایک یہ مجھے ادھر پارٹی کے کچھ کارکنان نے آ کے بتایا کہ یہاں پہ کئی پولیس والے کھڑے تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن 2 دن پہلے ہو چکا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون تھے، تو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے کون سے پولیس والے تھے، لیکن یہاں پہ کھڑے تھے
تو شاید ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. تو یہ میں ان کارکنان کے بہاف کے اوپر یہ بات جو ہے قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں. نہیں تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ خان صاحب کی طبیعت یا یہ سچویشن اندر پیدا ہو چکی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ سے تشویش میں رہتے ہیں, کیونکہ 2-3 دفعہ پہلے بھی ان کی صحت جو تھی وہ خراب تھی. یہ پہلے نہیں مان رہے تھے, پھر بعد میں انہوں نے پیمز کے ڈاکٹرز کو بھیجا, اور اسد اللہ خان نے جو بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے کہ مجھے جو پیمز کی ٹیم ہے مجھے اس کے ایک ڈاکٹر نے بتائی ہے, اس نے تو بریک کر دی. اور ابھی ادھر جو پولیس والے گفتگو, مجھے کارکنان نے بتایا کہ پولیس والے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, شاید وہ اڈیالہ کے اندر ان کی ڈیوٹی ہو یا وہ لے کے گئے ہوں یا کوئی کنفرمیشن ہوگی ہوں گے نا. تو ابھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ احتجاج کا, باقی تو نہ عدالتوں سے ہمیں کوئی توقع ہے. آج بھی ہم گئے کہ عمران خان صاحب کے ملاقاتوں کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, اور عمران خان صاحب کے بیلز آلریڈی ٹیبل ہیں عدالت کے اندر ان کی رہائی کے حوالے سے. تو عدالت انصاف نہیں دے رہی, سسٹم انصاف نہیں دے رہا, تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی علاج, انقلاب. کیا سمجھتے ہیں, ملاقات روکی گئی ہے, خان صاحب کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ ان کی آنکھ نہیں ٹھیک, یا کافی اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ اسٹریٹ موومنٹ جب ہم نے لاہور سے آغاز کیا, لاہور میں ہماری کوشش تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلیں, لیکن لاہور پنجاب کے اندر پولیس نے جو فسائیت کی اور جو وہاں پہ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا, چیف منسٹر کو ٹریٹ کیا گیا, وہ قابل مذمت تھا. باوجود ان مشکلات کے لوگ نکلے لاہور کے اندر, لیکن لاہور کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب ہم کراچی گئے تو کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے, اور کراچی کے اسٹریٹ موومنٹ کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم اپنے وہاں سے ہم ڈائریکٹ ہزارہ گئے, ڈویژن ہری پور سے ہم نے شروع کیا, ہری پور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے, پھر ایبٹ آباد نے کمال کیا, پھر اس کے بعد منسیرہ ہم گئے, اور اس پورے روٹ کے اوپر جتنا بھی یہ تھا ہری پور سے لے کے منسیرہ تک ہر جگہ لوگ ہی لوگ, ہر طرف ہمارے یوتھ تھا. اس کے بعد جب دوبارہ ہم نے آغاز کیا اگلے فیز میں پشاور کا, پشاور سے شروع ہوتے مردان تک آپ ساتھ تھے, وہاں پہ ہمیں پہنچتے 16-17 گھنٹے لگے. اور پھر جب سوات ہم گئے, سوات پہ منگورہ سے ہم نے جب آغاز کیا چکدرہ تک, تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اب عمران خان صاحب کی آئسولیشن کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب کی آئسولیشن کو ہم کسی بھی صورت نارملائز نہیں کرنے دیں گے. عمران خان صاحب کی آئسولیشن کو لے کے پوری قوم, ہم سب بڑے تشویش میں ہیں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے, وہ کیسے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے. اور ابھی اسد اللہ خان نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ ان کا ایک وین بلاک ہے. اور ابھی دوسری خبر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی انہوں نے سرجری بھی کرائی ہے. تو اگر یہ خبر سچ ہے اور قوم سے چھپائی جا رہی ہے اور ایکسیس بھی نہیں دی جا رہی, تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. عمران خان صاحب اس ملک کے سابقہ پرائم منسٹر رہے ہیں, عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئسولیٹ کر دیں گے اور ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, بالکل نہیں بیٹھیں گے, ہم ہر آخری حد تک جائیں گے. اچھا, ایک خبر یہ بھی آئی کہ ممکنہ جو احتجاج ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پی سے لیڈ کر سکتے ہیں, سہیل افریدی پنجاب سے, اچکزئی کراچی سے, بلوچستان سے, اور علامہ راجہ نصر عباس کراچی سے. کیا یہ چیزیں بھی غور میں ہیں, اور کیسا ممکن ہے کہ آپ رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کوئی کال دے دیں اگر ملاقات نہیں ہوتی؟ 8 فروری کو ہم نے جو کال دی ہے علامہ صاحب کی طرف سے, یا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں نامزد کردہ عمران خان صاحب کے, ایک تو یہ کہ 8 فروری کو ہم پوری پاکستانی قوم سے اپیل کریں گے کہ جن لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا, جن لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, وہ یوم حساب کے طور کے اوپر یوم احتساب کے طور پہ منائیں. اور 8 فروری کو جو کال ابھی فائنل ہوگی, 2 آپشن زیر غور ہیں, جس میں جو بھی فائنل ہوگا وہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا, لیکن دونوں کال جو ہے اس سے حکومت کے کام پہ ضرور ٹانگیں گے. اچھا, زیادہ دور نہیں, 8 فروری کو جو کال الائنس کی طرف سے ہے اس میں ہم پہیہ جام ہڑتال کرائیں گے. اور وہ کیسے ہوگا, ہم ٹرانسپورٹر کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہم نے لوگوں کو آن بورڈ بھی لیا,
लेकिन पहिया जाम हड़ताल जो है ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा चाहे जैसे भी हो। जैसे भी हो पहिया जाम होगा, जैसे भी होगा। वो जब अनाउंस होगा 2 ऑप्शन हैं, अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुए। और पॉलिटिकल कमेटी की कल मीटिंग थी तो उसमें चूंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हम सवात के अंदर थे, कल नहीं परसों हम वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट में थे तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। चूंकि मैं और चीफ मिनिस्टर साहब एक ही गाड़ी में थे, हमारी कोशिश थी कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था नेट की वजह से। लेकिन जो भी फैसला होगा कौम के सामने लेके आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मीना खान, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और आपके साथ जितनी यूथ है, अदील है, शफी जान है, काफ़ी लोग नज़र आते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि आप तमाम लोग सामने आए हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि अब आप लोग कौन सा स्टेप उठाने जा रहे हैं, और अगर मज़ीद खान साहब को आइसोलेट रखा जाता है या रहा नहीं किया जाता तो क्या होगा? एक तो ये कि इमरान खान साहब ने हमें और सुहेल अफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म दिया था कि सुहेल अफरीदी को मैं पैगाम देता हूँ, सलमान सफदर साहब के थ्रू आया था कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें। तो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया है। अभी हम पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा भी करेंगे, हम वहाँ पे भी करेंगे, और जो ही हमें इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आती है किसी भी बड़ी कॉल की तरफ, क्योंकि इस दफ़ा मंजिल जो है वो बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आज़ादी या मौत, और हम मौत के लिए तो नहीं आएंगे, हम तो आज़ादी के लिए आएंगे, अपने लीडर को छुड़ाने के लिए आएंगे। तो इंशाअल्लाह जो भी बड़ी कॉल आएगी वो इस दफ़ा हम चाहते हैं कि इस दफ़ा हमारी जो भी बड़ी कॉल हो उसमें हमें कामयाबी मिले, क्योंकि और मज़ीद हम इंतज़ार नहीं। मुमकिन है कि उससे पहले कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। देखिए अभी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों का इख्तियार जो है वो अलायंस को दिया है, तो अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मसले को हल करना चाहते हैं तो जाएँ, महमूद खान चकज़ई साहब के साथ बैठ जाएँ, अलामा साहब के साथ बैठ जाएँ, तो उनकी जो भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि उनके पास इख्तियार है इमरान खान साहब का। बाकी इसके अलावा मैं कोई बात करूँ, सुहेल अफरीदी करे, बैरिस्टर गौहर करे, सलमान राजा साहब करें, जो भी करें, हमारे पास इख्तियार नहीं है बातचीत का। तो जो भी आपको हम में से कहे कि जी मुज़ाकरात, तो इख्तियार नहीं है हमारे पास।